الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت سے جھوم جھوم کے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین نہیں کوئی اوقات گنہار دی 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 جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی تے کیوں پھرا میں منگتے تو منگ دی کیوں پھرا میں منگتے تو منگ دی میں
شان ویکھو سونے دے دربار دی، 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 نہیں کوئی اوقات گنہار دی، جے ہو جائیوی ہاں میں ہاں سرکار دی۔ اما بعد، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم نور مجسم شفیع دو عالم رازدار ما اوحا حبیب کبریا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزتوں کے لائق، ادب و احترام کے لائق، انتہائی باادب قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے شہزادے بچوں، اللہ رب العزت کا لاکھوں کروڑوں مرتبہ شکر ہے کہ مالک نے سید الایام جمعۃ المبارک کی پاک گھڑیاں عطا فرمائیں۔ اللہ کریم اس میں زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال کے فضل و کرم اور اس کی عطا سے بندہ نچیز آپ کے سامنے حاضر ہے۔ پچھلے جمعہ میں آپ نے مقام ولایت پر سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 21 اور سورۃ یونس کی 3 آیتیں اور بخاری شریف کی 2 احادیث جبکہ مسلم شریف اور ترمذی شریف کی 1 حدیث سماعت کی تھی، اور ساری گفتگو یا تو قرآن سے تھی یا حدیث سے تھی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ مقام ولایت کو آپ نے قرآن سے سنا تھا اور حدیث سے سنا تھا۔ بہرحال آج آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنی ہے ذہن نشین فرما لیں۔ کرامات اولیاء کے حوالہ سے چند باتیں آپ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ سے یہ دعا رہی ہے، اللہ مجھے سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان حق کے بعد پہلے مجھے پھر سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جتنے احباب یہاں پر تشریف فرما ہیں، ذرا دل کے کانوں سے ان باتوں کو سماعت کیجیے گا۔ زمانے نبوت سے لے کر آج تک اہل حق کے درمیان کبھی بھی اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہوا۔ سبھی کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کی جو کرامتیں ہیں وہ حق ہیں۔ ہر زمانے میں اللہ والوں سے کرامتوں کا ظہور ہوتا رہا، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک ان کا ظہور ہوتا رہے گا اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ بات قابل توجہ تھی کہ زمانے نبوت سے آج تک
اہل حق نے یہ بھی مانا کہ صحابہ سے بھی کرامتیں ظاہر ہوئیں اور اللہ کے ولیوں سے بھی کرامتیں ظاہر ہوئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کرامت کے بارے میں عقیدہ حق کیا ہے؟ کرامت کے بارے میں اہل حق کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو عطا کرتا ہے پھر اس سے کرامت کا اظہار اور اس کے کرامت دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہے اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ظاہر ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ زمانے نبوت سے آج تک کسی نے کرامت کا انکار نہ کیا۔ بہرحال حضور کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرب قیامت فتنوں کا دور ہوگا اور بہرحال یہ فتنوں کا دور ہے، تو آج کرامت کا انکار کیا جاتا ہے۔ تو جو کرامت کا انکار کرتا ہے اس کے بارے میں نظریہ، خیال، سوچ، عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں اہل حق کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بد مذہب ہیں اور گمراہ ہیں۔ سب سے پہلے اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو تعارف کرواؤں گا کہ کرامت کہتے کس کو ہیں، کرامت کس چیز کا نام ہے۔ یاد رکھیں، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے بڑے پیارے الفاظ میں اس کا ذکر کیا۔ فرمایا شریعت کی اصطلاح میں کرامت وہ عجیب و غریب چیز ہے جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، یعنی ایسی عجیب، ایسی غریب چیز کہ جو عقل کو حیران کر دے، خرقے عادت کام جو انسان کی عادت میں نہیں ہے، انسان سے ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں، بشرط یہ کہ جو انسان ہے جس سے وہ ظاہر ہو رہی ہے وہ نیک متقی ہو، وہ کرامت ہوگی۔ اس چیز کا نام کرامت ہے۔ اب کرامت کی کئی قسمیں ہیں، کسی نے 70 اقسام بیان کی، کسی نے 100 اقسام بیان کی۔ بہرحال کرامت یہ ہے کہ انسان سے خرقے عادت کام جو عادت انسان میں نہ ہو وہ انسان کرے، اس کو کرامت کہتے ہیں، متقی سے ظاہر ہو۔ اب کرامت کیوں ظاہر ہوتی ہے؟ اللہ کرامت عطا فرماتا ہے، کیوں عطا فرماتا ہے؟ تو اللہ اپنے بندے کو عزت بخشنے کے لیے ایسا کام کرنے کی طاقت عطا کر دیتا ہے جو انسان کرتے ہی نہیں ہے۔ کرامت بھی اس کا معنی بھی دیکھ لیں تو یہی ہے، شرف، عزت۔ تو کرامت عطا کرنا یعنی عزت عطا کرنا۔ تو اللہ ولی کو کرامت عطا کرتا ہے، عزت عطا کرتا ہے۔ عزت عطا کرنے کے لیے نیک بندے کو اللہ کسی ایسے کام کی طاقت دیتا ہے جو کام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ کرامت کہتے ہیں۔ اب یہ کرامت، اس کا ثبوت قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے۔ جس طرح آپ نے مقام ولایت قرآن سے سنا تھا، حدیث سے سنا تھا، باہر سے بات نہیں ہوئی تھی، آج کرامت کے حوالے سے بھی اسی طرح قرآن و حدیث ہی آپ سماعت فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 37، کیا فرمایا؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، کہ جب حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس اس بند کمرے میں داخل ہوئے، وجد عندہا رزقا، تو حضرت زکریا نے موسم کے مخالف پھل جو تھے وہ حضرت مریم کے پاس موجود پائے۔ جب موجود پائے، قال، تو حضرت زکریا نے پوچھا اور کہنے لگے، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ بھئی اس کا موسم نہیں ہے تو یہ تیرے پاس کیسے آ گئے؟
قالت، حضرت مریم بولی جو کہنے لگی ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے، یہ میرے اللہ کی طرف سے۔ اب اللہ پاک نے بے موسم پھل حضرت مریم کو عطا کر کے عزت بخشی اور کرامت سے بخشا، کرامت سے نوازا۔ تو کرامت اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ رب ذوالجلال جن کو چن لیتا ہے، جو رب کے ماننے والے ہوتے ہیں اور رب کی ماننے والے ہوتے ہیں، دو باتیں ہیں نا، رب کو ماننا اور رب کی ماننا۔ جو رب کو بھی مانے، رب کی بھی مانے، پھر رب انہیں عزت تو عطا کرتا ہے نا۔ تو اسی عزت کو عربی میں کرامت کہتے ہیں۔ تو اللہ کرامت عطا کرتا ہے، عزت عطا کرتا ہے۔ حضرت مریم کا ذکر اللہ نے یوں کیا کہ بے موسم پھل عطا کر کے میں نے عزت بخشی، یعنی کہ کرامت بخشی۔ پھر آگے چلیں تو حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے حوالہ سے آپ نے سن رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ النمل آیت نمبر 40، کیا فرمایا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک بندہ بولا، وہ بندہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جو اللہ نے نازل کی تھی اس کا علم تھا، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کیا بولا؟ کہنے لگا اے اللہ کے نبی سلیمان، میں آپ کے پاس تخت لے کے آ جاؤں گا، کتنی دیر میں؟ آپ کی پلک جھپکنے تک پلک آپ پاس ہوگا، تخت آپ کو لا کر دے دوں گا۔ یہ اس بندے نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، جب اس بندے نے یہ بات کی تو صرف دعویٰ نہ تھا، وہ لا کے بھی دکھا دیا، وہ سامنے لے آئے۔ جب حضرت سلیمان کے پاس حاضر کیا، قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ میرے اللہ کے فضل سے ہے، یہ میرے اللہ کے فضل، یہ اللہ کا فضل ہے، رب جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، سب تجھے عطا کر دیا۔ لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، اللہ نے مجھ پہ بھی یہ فضل کیا ہے، کیوں؟ تاکہ مجھے آزمائے کہ میں اس کے فضل پر شکر ادا کرتا ہوں یا انکاری کرتا ہوں۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کی جان کو ہوتا ہے، اسی کے نفس کو ہوتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور جو کفر کر دیتا ہے تو اللہ بے پرواہ ہے، غنی ہے اور عزتوں والا ہے۔ اب اس آیت میں ایک واقعہ موجود ہے کہ حضرت آصف نے کہا اے سلیمان علیہ السلام، میں اتنی دور تک جو ہے آپ کی آنکھ جھپکنے تک لے آؤں گا۔ ذرا قابل توجہ ہے، توجہ سے سنیے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ ذات ہیں جو اللہ کے نبی تھے، ان کو اللہ پاک نے بے مثال بادشاہت عطا کی تھی، جنوں پر، جانوروں پر، انسانوں پر، ہوا پر، یہ ساری چیزوں پر اللہ پاک نے کیا کی تھی انہیں؟ بادشاہت۔ اچھا، ان کے پاس ایک پرندہ تھا، اس پرندے کا نام تھا ہدہد۔ یہ ہدہد جو پرندہ تھا نا، یہ اپنی چونچ کے ذریعے سے معلوم کرتا تھا کہ زمین کے کس حصے میں پانی ہے، پھر پانی نکال دے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے وضو فرماتے اور طہارت حاصل کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ پرندہ آپ کی بارگاہ سے غائب تھا، کافی دیر غائب رہا اور دیر سے پہنچا۔ جب دیر سے پہنچا تو آپ نے پوچھا بھئی تو کدھر تھا؟ تو کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، میں ملک سبا گیا تھا اور اس علاقے میں میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو بادشاہ ہے اور تخت پہ بیٹھتی ہے، اور اس طرح لوگوں کو جو ہے وہ لوگ اس کی عزت و اکرام کرتے ہیں۔ حضرت
سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد کی سچائی معلوم کرنے کے لیے وہ جس کا ذکر کر رہے تھے عورت کا، اس عورت کو ایمان کی دعوت لکھ کے بھیج دی، خط لکھا کہ تو ایمان لے آ۔ اللہ اکبر۔ جب خط لکھا تو ہوا کیا، اس کا نام تھا بلقیس، اس عورت کا۔ اس عورت نے جب اطاعت قبول کرنے کا خط ملا تو اس نے اپنے وزیروں سے مشاورت کی، بہت سارے تحفے تیار کیے، تحفے تیار کر کے تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجے، اور اس نے بھی جاننا چاہا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا بادشاہ ہیں۔ جب اس نے وہ بھیجے تو پھر ارادہ کیا کیا، ارادہ یہ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جانا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس کے ارادے سے مطلع ہوئے کہ بلقیس اپنے وزیروں کے ساتھ آ رہی ہے، تو آپ نے وہاں پہ ایک اور بات یہ کی کہ وہ جس تخت پہ بیٹھتی ہے، جس پہ جواہرات اور موتی لگے ہوئے ہیں، وہ کون لے کر آئے گا اس کے آنے سے پہلے، تاکہ میں وہ اپنے پاس لاؤں، لا کے اس میں تبدیلیاں کروں اور اس پہ بیٹھوں اور وہ دیکھے بلقیس، پھر میں اس کی ذہانت کا اندازہ لگاؤں کہ اپنے ہی تخت میں تبدیلیاں دیکھ کے اس کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی۔ جب یہ معاملہ ہوا، ایک جن کھڑا ہو کے کہتا ہے جی میں لے کے آؤں گا۔ وقت پوچھا گیا کتنے وقت میں لائیں گے، تو وہ کہنے لگا یہ خبیث جن تھا، نافرمان جن تھا، لیکن اللہ نے مسخر کیا ہوا تھا، حکومت تھی حضرت سلیمان کی۔ تو عفریت من الجن کے الفاظ ہیں قرآن میں، اور اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ خبیث جن سے کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں لے کے آؤں گا آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے، اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ وقت بہت زیادہ ہے، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال، اور کہا ایک بندے نے، الذی عندہ علم من الکتاب، اسی مجلس میں بیٹھا وہ بندہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا میں آپ کے پاس آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ آنکھ جھپکنے سے، اسی مجلس میں جن نے کہا آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے لاؤں گا، لیکن کہا وقت بہت زیادہ بتا رہا ہے تم، اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو اللہ کا ایک ولی کھڑا ہوا، اس ولی کا نام ہے آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کہتے ہیں کہ حضور میں لے کے آؤں گا۔ او بھائی تو کتنی دیر میں لے کے آئے گا؟ کہا ہے اللہ کے نبی آپ کی آنکھ جھپکنے تک آپ کے پاس ہوگا۔ اور پھر بات نہیں کی، اللہ کے فضل اور اللہ کی عطا سے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لا کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ تو یہ کیا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے کوسوں میل دور تخت اٹھا لانا کسی انسان کے بس کی بات ہے نہیں، لیکن جب اللہ عطا کر دیتا ہے، یہ طاقت دے دیتا ہے، تو پھر اللہ نے قرآن میں یہ بیان کر کے بیانیہ دیا ہے کہ بندہ یہ انسان کے بس کی بات تو نہیں ہے، لیکن جس کو عزت عطا کرنا چاہتا ہوں اس کو اتنی طاقت بھی عطا کر دیتا ہوں۔ تو یہ ہے کرامت۔ حضرت آصف کو کرامت دی اللہ نے، عزت بخشی، اس کا نام کرامت ہے، اس کا نام عزت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حدیث سے چند باتیں سن لیں، مسئلہ سمجھنا مقصد ہے۔ شاید آج لچھے دار تقریر اور جناب وہ انداز وہ الفاظ آپ نہ سن پائیں، لیکن مسئلہ سمجھے گا۔ حدیث مبارکہ ہے حضرت جابر کے والد، ان کا نام ہے عبداللہ، اور یہ بخاری میں موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ، ان کے والد عبداللہ، حضرت جابر خود بیان کرتے ہیں، کہتے جب احد کی جنگ ہوئی نا، احد کا میدان لگا، تو رات کو میرے والد نے بلایا اور بلا کے کہا کہ میرا گمان یہ ہے، میرا ذہن یہ ہے اے جابر، کیا کہ صبح کو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے پہلے میں نے شہید ہونا ہے، سب سے پہلے میں نے شہید ہونا ہے، تو تو ادھر آ،
ایسا کر، اتنا میرے اوپر قرضہ ہے، یہ اتار دینا، تیری فلاں فلاں بہن کی شادی کرنے والی ہے، اس کی شادی کر دینا۔ حضرت جابر کہتے ہیں وہی ہوا، جب وہ میدان لگا نا تو میدان میں سب سے پہلے اصحاب نبی میں جو شہید ہوئے وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اب یہ اتنا بڑا گمان اور اتنی اتھینٹک بات جس کو ہم اپنی زبان میں غیب کا علم کہتے ہیں، تو یہ ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ تو اللہ نے حضرت عبداللہ کو اس انداز میں عزت بخشی، اس انداز میں عزت بخشی کہ اپنی رائے کو، حضرت عبداللہ کی رائے کو اپنی رضا کے موافق کر لیا اور بتا دیا۔ یہ ہوتی ہے اللہ کا کسی بندے کو کرامت عطا کرنا، یعنی عزت بخش دینا، کسی بندے کا ایسا کام کر دینا، ایسی بات کر دینا جو انسان کر ہی نہیں سکتا۔ اب میں بتا سکتا ہوں کہ کل ہفتہ ہے میں کیا کروں گا، میں بتا سکتا ہوں کہ میں اثر ادھر پڑھاؤں گا کہ نہیں پڑھاؤں گا، میں بتا سکتا ہوں کہ میں ممبر سے نیچے آؤں گا یا نہیں آؤں گا، سانس لی ہے باہر نکالوں گا کہ نہیں نکالوں گا، لیکن اگر اللہ چاہے تو ایک متقی صالح یہ کہہ سکتا ہے اور بتا سکتا ہے ابھی کیا ہوگا اور بعد میں کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک روایت تھی بخاری پاک کی۔ آگے سنیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک متقی صالح نوجوان تھا، بڑا عبادت گزار، اللہ کی عبادت کرتا تھا، عشاء کی نماز ادا کرتا تو اپنے والد کی خدمت کے لیے چلا جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہوتا یوں، جب عشاء کی ادا کر کے والد کی خدمت کے لیے جانے لگتا نا تو راستے میں ایک خوبرو عورت ہوتی، بڑی حسین و جمیل، وہ اس کو دعوت گناہ دیتی تو یہ ڈر جاتا اللہ کے خوف سے اور یہ کام نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ معاملہ ہوا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈر جاتا، اس کی طرف نہ آتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اس عورت نے بھی اپنا کام چھوڑا نہ، ہر روز اس کو گناہ کی دعوت، ہر روز اس کو گناہ کی دعوت دیتی رہی۔ ایک دن یوں ہوا کہ اس نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ جب دعوت کو قبول کیا، قریب جانے لگا تو کیا ہوا، اس کے ذہن میں اللہ کی قرآن کی ایک آیت آ گئی۔ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ایمان والے وہ ہیں جب شیطان کا بہکاوا ان کے پاس آتا ہے تو ان کی سوچ رحمان کی طرف چلی جاتی ہے، اور جب ان کی سوچ رحمان کی طرف چلی جاتی ہے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ آیت یاد آ گئی، اللہ اکبر، یہ آیت یاد آئی، روح تڑپی، بے ہوش ہو گیا، گر گیا۔ اب کافی دیر جب والد کے پاس نہ پہنچا تو والد نے اس کو ڈھونڈنے کے اسباب کیے، اس کو ڈھونڈا گیا، اس مقام پہ اسے پایا بے ہوش، اٹھا کر لے کر گئے۔ جب ہوش آیا تو اس نے باپ کو سارا واقعہ بیانہ شروع کر دیا کہ میں آپ کی خدمت کے لیے آیا کرتا تھا، فلاں عورت مجھے گناہ کی دعوت دیتی تھی، بچتا رہا، انسان ہوں، آخر اس کی دعوت کو قبول کیا، لیکن جب ہی قدم بڑھائے تو مجھے قرآن کی آیت یاد آئی، میری توجہ رحمان کی طرف ہو گئی، ابا جی میری آنکھیں کھل گئی۔ جب یہ آیت پھر پڑی نا والد کے سامنے، روح پھر تڑپی، اور اس طرح تڑپی، چیخ مارتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، روح پرواز کر گئی۔ اب اس کی تجہیز ہوئی، جنازہ ہوا، اس کی تکفین ہوئی، کفن وغیرہ اس کی تدفین ہوگی، دفن کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس نوجوان کی عبادت سے بڑے حیران تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی عبادت کی تعریف کیا کرتے تھے، معترف تھے کہ یار یہ واقعی بڑا عبادت گزار ہے، اللہ کا عابد بندہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب دیکھا کافی دن نظر نہ آیا تو پوچھا وہ کہاں ہے، تو پتا چلا کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب تعزیت کے لیے اس کے والد کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ تو کہا جی یہ اس طرح کا معاملہ تھا تو ہم نے اس کو جو ہے وہ تدفین اس کی کر دی، اور رات کا معاملہ تھا، ہم نے رات کے وقت ہی اس کی تدفین کی، تو ہم نے آپ کے آرام میں خلل کو مناسب نہ سمجھا۔
اللہ اکبر. کہا مجھے لے چلو اس کی قبر پر, میں اس کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں. حضرت عمر اس کی قبر پر گئے, اس کے لیے دعائے مغفرت کی اور کیا پوچھا؟ کہا اے نوجوان, اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, سورہ رحمان ہے. اللہ فرماتا ہے جو رحمان سے ڈر جاتا ہے, رحمان اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ سے 2 جنتیں عطا کرتا ہے. تو یہ آیت پڑھ کے حضرت عمر نے پوچھا ہے نوجوان بتا کیا تجھے 2 جنتیں ملی؟ تو اندر سے آواز آئی کہ اے عمر, اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں. تو اللہ جسے عطا کرنا چاہے عزتیں عطا کرتا ہے, پھر اس عزت کا اظہار اس دنیا میں بھی ہوتا ہے اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلام المشکات پاک کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں, اور ایسے صحابی ہیں ان کا نام سفینہ نہیں ہے. ان کو سفینہ کیوں کہتے ہیں؟ سفینہ کہتے ہیں کشتی کو. اور کشتی کو سفینہ کیوں کہتے ہیں؟ کشتی کو سفینہ اس لیے کہتے ہیں کہ کشتی اپنے اندر کافی زیادہ چیزیں سمائے ہوئی ہوتی ہے, سامان, بندے, دیگر اشیاء, اس لیے اس کو سفینہ کہتے ہیں جو اپنے اندر چیزوں کو سمو لے, تو کشتی کو سفینہ کہتے ہیں. اب حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفینہ کیوں کہتے ہیں سنیے. ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ آپ نے لشکر کے پیچھے پیچھے رہنا ہے اور لشکر کی کچھ چیزیں اگر گر جائیں تو وہ اٹھا کے لے آنی ہے. تو حضرت سفینہ بخوبی اپنی ڈیوٹی ساتھ انجام دیتے تھے. ایک دن ایسا ہوا وہ چیزیں اٹھا کے لا رہے تھے. حضور نے دیکھا کہ وہ ہر طرف سے جو ہے وہ چیزوں کو سنبھالے ہوئے ہیں. تو میرے حضور السلام نے دیکھ کے کہا کہ تو سفینہ ہے, تو کیا ہے؟ سفینہ ہے. کہ جس طرح کشتی میں ساری چیزیں سموئی ہوتی ہیں تو نے ساری قافلے کی چیزیں سمو لی ہیں. اللہ اکبر. یہ حضور نے اپنی محبت سے کہا. اس دن سے آپ کا نام سفینہ پڑ گیا, اس دن سے آپ کا نام سفینہ پڑ گیا. تو یہ لوگ ہوتے ہیں اہل محبت. اللہ اکبر. تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے, مشکات پاک کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ قافلے سے بچھڑ گئے. جب قافلے سے بچھڑے نا تو جنگل تھا. آپ نے اپنی طرف ایک شیر آتے ہوئے دیکھا. یہ واقعہ نہیں بیان کرتا, اتھینٹک کتاب ہے حدیث مبارکہ کی مشکات پاک. اللہ اکبر. اور امام حاکم نے بھی اس کو نقل کیا ہے. تو ایک شیر اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا. جب شیر آگے بڑھا اور اس نے دھاریں شروع کی تو آپ نے ایک جملہ کہا. آپ نے کیا کہا؟ کہا اے اسد, اے شیر, میں رسول اللہ کا غلام ہوں. کیا کہا؟ میں رسول اللہ کا غلام ہوں. جب یہ بات کی نا تو روایت میں آتا ہے کہ شیر اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھنے لگا اور اپنا سر قدموں میں رکھ دیا. پھر آپ کے قافلے تک شیر چھوڑ کے آیا. جو بھی حملہ آور چیز آواز کستی شیر ادھر متوجہ ہو جاتا. تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں. اب ایک بندہ جانور کو اتنا مسخر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا بھائی. لیکن اللہ جس کو عطا کر دے, رب جس پہ چاہت لے آئے اپنی, جس پہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ یہ طاقت عطا کر دیتا ہے کہ اس کی زبان سے نکلا جملہ انسان تو انسان جانوروں پر بھی اثر انداز ہو جاتا ہے. اور ہو گیا. اور سہے نے آ کر قدموں میں سر رکھا. پہلے کہہ چکا قصہ کہانی بیان نہیں کر رہا. تو یہ ہے کرامت, صحابی کی کرامت. حضرت آصف صحابی تھی, صحابی کی کرامت. حضرت مریم مائے نبی تھی, ام نبی تھی, ان کی کرامت. اصحاب کہف کتنی دیر تک سوئے رہے تھے, تو انسان نبی تو نہ تھے. ان کی کرامت, دیگر کرامات موجود ہیں. قرآن و حدیث سے آپ نے یہ بات کو آج سماعت کیا. کیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت بخشنا تو کرامت عطا کرتا ہے. یعنی ایسا کام جو انسان کے بس کی بات نہیں ہے لیکن انسان سے ظاہر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یاد رکھیں, شروع میں نے بات کی تھی, یہ جو دور ہے نا, یہ دور
یہ فتنوں کا دور ہے. مارکیٹ میں جو چیز اثر ہوتی ہے اس کی نقل بھی موجود ہوتی ہے. اب کوئی بندہ شعبدے بازی دکھائے، اس شعبدے بازی کو اٹھا کے کرامت کے کھاتے میں نہیں ڈالا جائے گا. وہ منہ سے بلیڈ نکل رہے ہیں، وہ منہ سے جناب وہ طرح طرح کی کیل نکل رہی ہے، آنکھوں سے کیل سوئیاں نکل رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو جو شعبدہ بازی ہے وہ شعبدہ بازی ہے، جو کرامت ہے وہ کرامت ہے. اب ایک نقل کی بنا پر اصل کو ختم نہیں کیا جائے. مثال کے طور پر ہم کہیں کہ مسجد میں چوریاں ہوتی ہیں لہذا مسجد کو تالا لگا دیں، ایسا بھی ہوگا؟ اور یہ بھی عقل کی بات ہے؟ یا عقل مند ایسی بات کرے گا کہ مسجد میں چوریاں ہوتی ہیں یا مسجد میں جناب یہ لڑائیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں، مسجد ہی بند کر دیں؟ بھائی لڑائیاں بند کی جائیں گی نا، بھائی وہ چوری کا سطح بات کیا جائے گا نا، وہ مسجد بند نہیں کی جائے گی. کرامت کا منکر جو کرامت کا انکار کرتا ہے، میں نے قرآن کی آیات پڑھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبات پڑھی ہے. کرامت کا منکر بد مذہب ہے، گمراہ ہے، اور ایسے شخص کی گفتگو سننا، ایسے شخص کی تقریر سننا حرام ہے، ممنوع ہے. کیوں؟ اس کی باطل تعویل سننے والے کے دل میں بھی بطلان پیدا کر دے گی. اللہ اکبر. بہرحال یہ فتنوں کا دور ہے، تو جو فتنے ہیں یا جو نقل چیزیں ہیں ان کو علیحدہ کیا جائے گا، کرامت کا انکار نہیں کیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بخاری پاک کی حدیث سے مزید سن لیں. اللہ نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. صحیح حدیث والا فرمایا جس نے میرے ولی کے ساتھ بغض رکھا میں رب اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. جس کے ساتھ اللہ نے اعلان جنگ کر دیا وہ دنیا میں بھی تباہ و برباد ہو گیا، آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بعض علماء پہ یہ جملہ کسا جاتا ہے جناب، یہ کہتے ہیں کہ فلاں کی تقریر نہ سنیں، فلاں کی تقریر نہ سنیں. میں نے بھی یہ جملہ کہا ہے کیا کہ جو انکار کرامت والا ہے، جو منکر کرامت ہے، ایسے شخص کی تقریر سننا حرام ہے. کیوں؟ اس کے دل میں جو بغض ہے سننے والے کے دل میں بغض پیدا کرے گا. بھئی دکان پہ جو سودا ہوگا وہ وہی بیچے گا، وہی دے گا. اللہ اکبر. تو جو بغض ولی ہے نا، بغض ولی یہ خدا تعالیٰ سے رد کرنے والی چیز ہے، یہ بندے کو رد کر دیتی ہے ولی کا بغض. اور ہم نے دیکھا ہے ولی کے بغض نے کیا کیا نہیں کروایا. اولیاء کے بغض نے انبیاء کی بے ادبی کروائی، اولیاء کے بغض نے اللہ کی بے ادبی کروائی، اولیاء کے بغض نے مساجد کی بے ادبی کروائی، اولیاء کے بغض نے درباروں کی بے ادبی کروائی، اولیاء کے بغض نے دین و شریعت کی حدوں کی بے ادبی کروائی. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جتھا بن جاتا ہے، گروہ بن جاتے ہیں، تفرقے پڑ جاتے ہیں، اور جگہ جگہ پہ جناب جملے کسے جاتے ہیں. کبھی فلاں ولی کے بارے میں باتیں، کبھی فلاں ولی کے بارے میں باتیں، اور اس کو غیبت شمار کیا جاتا ہے. اور یہ ہے بھی غیبت، اور ہم جانتے ہیں غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں ایک درہم سود دینا یہ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. ایک درہم سود دینا 36 مرتبہ. اور پھر آگے پتہ کیا فرمایا؟ سنیے، یہ گناہ اپنی جگہ پہ گناہ، سنیے. فرمایا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ کسی کی غیبت کرے. بندہ کسی کی، ہمارے مسائل بڑے ہیں، ہمارے علمیات بہت ہیں، ہمارا فقدان یہ ہے کہ ہم علماء کی بات پر توجہ نہیں کرتے. جب بات قرآن و حدیث سے ہو رہی ہوتی ہے اس وقت فہم ادھر نہیں رکھتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم مسئلہ پوچھنے نہیں آتے، ہم بات اگلے کے ذہن میں ٹھونسنے آتے ہیں. مسئلہ پوچھنا یہ ہوتا ہے کہ میرے ذہن میں یہ خیال آ گیا، اس کی رہنمائی کریں، یہ بتائیں سمت راجع کیا ہے، رستہ سیدھا کیا ہے. اس کو سوال کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی میرا سوال ہے. سوال کیا ہے؟ آپ ایسے نہ کریں، ایسے کریں. یہ تو سوال پوچھ رہے کہ ٹھونس رہے بات کو.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب بات ہو رہی ہوتی ہے، جب سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت توجہ کہیں بھی ہوتی ہے، پھر بات کر کوئی رہا ہوتا ہے اور کرنے والا کہہ کوئی رہا ہوتا ہے اور سننے والا سمجھ کوئی رہا ہوتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ گفتگو قرآن و حدیث سے نہیں ہوئی، ولیوں کا ذکر بڑا ہو رہا ہے، ولیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ولی قرآن و حدیث سے باہر ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 21 اور 3 آیتیں سورہ یونس کی، بخاری کی 2 حدیثیں، مسلم کی 1 حدیث، ترمذی پاک کی 1 حدیث، ستہ سے حدیث اور قرآن سے بیانیہ، یہ سارا قرآن و حدیث ہی تو ہے۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کا بیانیہ نہیں ہے۔ آج جو میں نے بیان کیا، حضرت مریم کا ذکر قرآن میں، حضرت آصف بن برقیہ کا ذکر قرآن میں، حضرت عبداللہ کا ذکر بخاری میں، اور حضرت سفینہ کا ذکر مشکات میں، تو یہ سارا قرآن و حدیث ہی تو ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ہمارا المیہ یہ ہے کہ جس وقت گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اس وقت افہام ہمارے موجود اور حاضر نہیں ہوتے، بعد میں ہم غیبتیں کرنا شروع کر دیتے۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت موسیٰ کی طرف اللہ نے وحی فرمائی، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے موسیٰ سنو، جو غیبت کر کے توبہ کر لے پھر مر جائے، توبہ کر کے مرے، جو غیبت کر کے توبہ کرے مر جائے، فرمایا وہ سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، سب سے آخر میں جنت میں تو جائے گا لیکن سب سے آخر میں۔ فرمایا جو توبہ نہ کر سکا، غیبت کر کے مر گیا، تو کیا فرمایا؟ فرمایا وہ سب سے پہلے دوزخ میں جائے گا۔ یہ ہے غیبت۔ اور ہم طرح طرح کی کرتے ہیں، اولیاء کو نہیں بخشا۔ میں نے دیکھا ہے، یقین جانیں، میں ایسی مجالس سے قریب سے گزرا، ایسی مجالس جن میں وہ اجمیر شریف کے جناب ولی کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اور طرح کی بدخویاں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ میں ایسی مجالس کے قریب سے گزرا ہوں جن کے اندر کلندر لاہوری کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اور ان کی طرح کی گفتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، عزت کمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ جس کو اللہ عزت عطا کر سکتا دے دیتا ہے، اس کی عزت کوئی بچھاڑ ہے نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ ایسی مجالس کے قریب سے گزرا ہوں۔ بہرحال جو میں نے عرض کی ہے، کرامت ہو یا ولایت ہو، یہ قرآن و حدیث سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت بخشنے کے لیے اپنے بندوں کو ایسے کام کی طاقت عطا کی ہوتی ہے جو ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور اس بات کو سمجھنا یہ ہمارے لیے از حد ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، ایک گزارش ہے وہ سماعت فرما لیں بچوں کے حوالہ سے کہ بچوں